تو بظاہر تو میں نے 1980 سے میں نے نعت کا سلسلہ شروع کیا. واہ 1980 سے ماشاء اللہ. مجھے 44 year تقریباً old. آج تقریباً 43 ٹھیک. سے تقریباً زیادہ سال ہو گئے. اور باقاعدہ طور پہ جو سیکھنے کا سلسلہ ہے حضرت قبلہ ثناء اللہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ ارے علیہ کیا کہنے ہیں، سبحان آپ اللہ سے سبحان اللہ کسب فیض آپ کے تلامذہ سے ہوں میں. ماشاء اللہ. اور یہ جو سلسلہ ہے نعت کا اور نعت کا یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جی یہ بڑا نایاب ہے. نو ڈاؤٹ. اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی بات آپ نے کی سنجیدگی یا اسلاف کے حوالے سے، ہمارے اسلاف کا جو تھوڑا امتیاز ہے نا نعت کے حوالے سے، جی وہ یہی ہے کہ کلام کو اولین حیثیت حاصل ہے، ٹھیک سر کو ثانوی حیثیت حاصل ہے. بالکل ٹھیک. اور کلام میں سب سے پہلے صحت کلام کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک عمل نمبر پر. جی، اور وہ اس کے اوپر سب سے بڑی بات کہ وہ قرآن اور حدیث سے متصادم نہ ہو. ویری گڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے اوپر جو آج کل اعتراضات کی جو بچھاڑ ہے نا یہ ہمارے انہی وجوہات کی بنا پہ ہے. ٹھیک، اس سے دوری کی وجہ سے. جی، اور اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے تو آج یہ کم از کم یہ جو ہم اس کی اعتراض ہے یہ نہ اس ہوتا. کی زد میں نہ آتے. جی ٹھیک. لیکن جہاں تک تعلق ہے حضور کی صفت و ثنا بیان کرنے کا، تو ہر وہ بندہ، آپ ایک چھوٹے سے بچے کو جو نعت پڑھتا ہے چاہے اچھی طرز میں نہ بھی پڑھ رہا ہو، آپ اسے نعت خواہ کہیں گے نا، جی بالکل ٹھیک. آپ اسے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ نعت خواہ. واہ واہ واہ. تو سب کی تقریم برابر ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جس کو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، جس کو دیکھ کے پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، اور وہ حضور کی صفت بیان کرنا چاہ رہا ہے، سبحان اللہ. آپ اسے نعت خواہ کہیں گے. بالکل ٹھیک. میرے نزدیک اس کی بھی اتنی اہمیت ہے، عزت ہے، احترام ہے جتنی ایک بڑے. مطلب یہ ہے کہ جو یہ سوسائٹی میں بات چل نکلی ہے کہ یہ چھوٹا نعت خان ہے یہ بڑا چھوٹا نعت بڑا خان کوئی ہے، نہیں ہوتا. یہ ترتیب ہونی نہیں چاہیے. نہیں، چھوٹا بڑا ہاں کوئی یہ نہیں. ضرور ہے کہ ایک سینئر ہے اور ایک جونیئر ہے جی بس. اور ایک شاگرد ہے اور ایک استاد ہے، اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں ہم. اصل میں سیدی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے شعر پڑھا کہ کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کہ رضائے اجمی ہو سگے حسان عرب. واہ. حضور قبلہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ٹی وی پروگرام میں، مستنصر حسین تارڑ نے، کہ بٹ صاحب آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کیوں نہیں ملا جبکہ آپ تو بہت اچھے نقاد بھی ہیں، نعت بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور بڑا علم ہے آپ کا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو پرائڈ آف پرفارمنس ہے یہ اعزاز ہے کہ استحقاق ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ اعزاز ہے. میں کہا جی پھر اعزاز کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ استحقاق نہیں کسی کا. اس لیے یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جن کو بہت معروف ہیں یا جس کو پرائڈ آف پرفارمنس ہے تو ضروری نہیں ہوتا ظاہر اس کی بارگاہ میں وہ تو پھر اعزاز ہے، معاملہ تو اور اعزاز کسی کو بھی مل سکتا جی ہے. ٹھیک. جی، Agree. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی عزیز اور اتنا ہی عظیم ہے وہ جو گلی کے محلے میں نعت پڑھ رہے ہے، اور اتنا ہی وہ محترم ہے میرے نزدیک. میں یہ سمجھتا ہوں. اسلام کا طریقہ بھی یہی تھا. اور ناظرین محترم، الحاج ثناء اللہ بٹ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نام ہے نعت کا کہ جس کے حوالے سے ہم اگر بات چھیڑیں اور ان کی شخصیت پہ اور ان کی نعت پہ اور ان کی نعت کی جستجو پہ اور ان کے مطالعہ پہ یا کسی بھی جہت پہ اگر حضرت ثناء اللہ بٹ صاحب علیہ رحمہ کا ہم ذکر کرنا چاہیں تو یقیناً پھر کئی گھنٹے اور کئی چیزیں درکار ہوں گی. تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، یہ جان رکھو مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو، اور گر سراپا شہ والا کا بیان کرنا ہو پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو. ہمارے ساتھ جناب ہونہار اور مستقل مزاج کی طبیعت کے مالک خوبصورت الحاج ثناء اللہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید جناب شہباز قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خوبصورت کلام کے کچھ چند شعر ہمارے ناظرین کے لیے اور بزم نوشہ کے لیے آپ پیش فرمائیں. جی، میں رئیس امرحل کے سبحان اللہ سبحان اللہ اشعار آپ کی نظر، ماشاء اللہ. اور کیونکہ یہ وہ اساتذہ ہیں جن کو پڑھا نہیں جاتا تو یہ موقع ایسا ہے کہ جن میں اس آواز کو دور تک پہنچایا جا سکتا ہے، بہت اچھی اس پیغام کو دور تک پہنچایا جا سبحان سکتا اللہ. ہے.
کس کا جمال ناز ہے، واہ 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 واہ، جلوہ نما یسوع مسیح، کس کا جمال ناز ہے، اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے، جلوہ نما صوبہ صو، یسوع مسیح، گوشہ بگوشہ در بدر، کیا کہنا، یہ جمال ناز ہے، کیا بات، کریا بکریا کوب کس کا جمال ہے، اللہ اللہ اللہ، میری نگاہ شوق میں حسن ازل ہے بے جان، میری نگاہ شوق میں حسن ازل ہے بے حجاب، کتنا بے حجاب ہے کہ غنچہ بغنچہ گل بگل لالا بلالا بو ببو، کس کا جمال ناز ہے، ایسے لکھنے والے بھی نافع ہیں، کیونکہ یہ انداز، یہ معیار، یہ مزاج اب نہیں دیکھنے کو ملتا کہ بز میں جہاں میں آج بھی یاد ہے ہر طرف تیری، بز میں جہاں میں آج بھی یاد ہے ہر طرف تیری، اب یہ یاد کس طرح ہے، قصہ بقصہ لب بلب اور خطبہ بخطبہ رو برو، کس کا جمال ناز ہے، کاش ہو کا سامنا عین حریم ناز میں، ایک ضمن عرض کروں، جو بھی یہاں سے مدینہ شریف جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، دل کے کسی خانے میں یہ چیز ضرور نہا ہے کہ میں سے جاؤں کہ حضور مل جائیں، وہاں پہ سرکار کہیں سے مجھے مل جائیں کسی بھی صورت، تو شاید بھی کہتا ہے کہ کاش ہو کا سامنا